اچھا مجھے بتائیں، یہ جو دنیا نے ہمیں الو بنایا، کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو ہے نا ہمیں نسخے دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، نہ اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ بیٹھے گا یا بیٹھے گی اور بیٹھ کے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں بتائے گی کھیرے کا جوس پی لیں تو آپ دبلے ہو جائیں گے، زیرے کا پانی آپ پی لیں تو آپ کا پیٹ اندر ہو جائے گا، آپ کی چربی ختم ہو جائے گی، ایپل سائڈر ونیگر آپ پی لیں۔ دنیا کو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ان لوگوں نے چیا سیڈ کے اوپر ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا چیا سیڈ کیا چیز ہے، کون سا بیج ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ اگر کسی سے میں پوچھ لوں لائیو تو کسی کو جواب بھی نہیں ملتا کہ چیا سیڈ ہے کیا۔ تو جب آپ کو چیا سیڈ کا نہیں پتا تو آپ دنیا کو کس چیز کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ تو آج مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہم یہ سب کچھ کریں یا پھر ہم بس چپ ہو جائیں اور کھانا ہی چھوڑ۔ کوئی بھی قسم کا کوئی بھی برانڈ کا پانی پی لیتے ہیں اور یہ جو پانی ہوتا ہے یہ بھی ہم کیمیکل انٹیک کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ دا پانی دیٹ وی آر ٹیکنگ، مطلب بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے اس میں سے پہلے ایک کھارا پانی لیا، ہاں عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میٹھا بھی لیتے ہوں گے، اس میں سے آپ نے سارے سالٹس جو ہیں وہ نکال لیے اور پھر اضافی سالٹ جو ہے اس میں ایڈ کر دیے، تو نیچر کو آپ نے چھیڑ دیا۔ جب آپ نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہاں پرابلم جو ہیں وہ تحفے میں آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پانی کے ذریعے ہمارے اندر تو منرلس بھی جاتے ہیں نا بہت سارے ایسے، تو اس پانی کے ذریعے کیا ہم یہ منرلس کے انٹیک لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک ہے قدرتی چیز اور ایک ہے سنتھیٹک چیز، ٹھیک ہے۔ کسی نے ڈالا جو مقدار تھی اس سے کم، کسی نے ڈالا اس مقدار سے زیادہ، کسی نے برابر کر دیا، تو کیا ہمیں وہ ریلیونٹ فیڈ، یعنی ہیوی منرل پانی جو ہے وہ ہم پی رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے گردے کمپرومائز ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے بیسیکلی، یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے کہ وہ ایک انسان کو جو اس کا شہری ہے اس کو صاف پانی پینے کا مہیا کرے۔ سر بتائیں پانی کا کس طریقے سے صحیح انتخاب کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آبشار والے پانی ہوتے ہیں، جو رورل ایریاز ایسے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو پانی پی رہے ہوتے ہیں، کیا وہ صحیح پانی ہوتا ہے؟ ویسے اس کو میں نے پی کے دیکھا، آبشار کا تازہ جو پانی ہوتا ہے کبھی بوتل میں بھر کے پہ تو ہزم بھی آتا ہے اور اتنا بھوک بھی لگے، ہاں نا۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، نو آبشار، آپ لاہور میں رہتی ہیں، یہاں کوئی آبشار نہیں ہے، تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، ہم بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسباب مہیا کر دے کہ ہمیں بھی صاف اور ستھری چیزیں ملنی شروع ہو جائیں۔ ارے واہ۔ کھاد ہے وہ یوریا کے بغیر مکمل نہیں ہے، ہمارے پاس اسپریز ہو رہے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل کے، جو کہ ہم کھا رہے ہیں اور انہی سبزیوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں بنیادی طور پہ۔ پانی ایک بہت بڑا کمپرومائزنگ ایک ایجنٹ بن گیا ہمارے یہاں، ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم کیمیکل انہیل کر رہے ہیں، پانی کی شکل میں کیمیکل لے رہے ہیں، تو کینسر، آٹومیون ڈیزیز، انفیکشن، ہیپاٹائٹس اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کیا؟ سر یہ جو بیماریاں ہیں یہ پہلے روح میں آتی ہیں، یہ جسم کے اندر آتی ہیں؟ ہمارے جسم میں بنیادی طور پہ پہلے آتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری روح جو ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک طبیب جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے اندر بٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں یا جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر لیول پہ، چاہے وہ یہ جو ہے ذہنی کوئی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو یا روحانی مسئلہ ہو، اس کو ایک کریکشن کرنے والی چیز جو ہے وہ ہماری باڈی میں موجود ہے۔ اور یہ ایسے نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد پیدا ہوئی یا 20 سال کے بعد پیدا ہوئی، رحم مادر میں نطفہ قرار پانے سے لے کر آخری ہچکی، آخری سانس تک جو قوت ان چیزوں کو کریکشن کر رہی ہے وہ طبیعت ہے، اور وہ مینیج کرتی ہے چیزوں کو۔ لیکن ہم اس کو اتنا تھکا دیتے ہیں، ہم اپنی غذاؤں سے، اپنی روٹین سے، اپنے سونے جاگنے سے، اپنے اور دوسری طرح کے معاملات سے، کہ وہ پھر ویک ہو جاتی ہے، اور پھر جو دوسری قوتیں، جو منفی قوتیں ہیں، جو بیماریوں کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ ان پہ غلبہ پا لیتی ہیں۔ اور ہم آج دیکھیے کہ میڈیکل سائنس جس عروج پر ہے، ہمیں اصولی طور پہ ہمارے پاس صحت کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ شاید ہر شخص بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہے، کسی کے ساتھ الرجیز کا ایک طوفان ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے، تو کیا ہمارا جو پاتھ وے ہے وہ صحیح ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ سر یہ حکمت اور قدرت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا انسان اگر قدرت کے ساتھ جڑ جائے تو بیماریاں کیا ہمارے جسم سے خود بخود دور ہو جائیں گی؟ از دیٹ ٹرو؟ طب یونانی جو ہے وہ بنیادی طور پہ قدرتی علاج ہے۔ اچھا، میں نے کہیں سے کوئی چیز پک کی جڑی بوٹی کی شکل میں، اور اسی سے پھر میں نے اپنی دوائیں بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو میری باڈی کے اندر جو ہے وہ پوری طور پہ ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ نیچرل چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے اور پھر ڈائجسٹ کر لے اور پھر ایبزارب کر لے،
ٹھیک ہے, یہ بنیادی فلسفہ ہے ہمارے اس کا. تو اس لیے یہ جو چیزیں نیچرل جو میڈیسنز ہیں, یہ شاید آپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ تھوڑا سا دیر میں مل جائے. جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے لوگوں کا, ایسا ہوتا نہیں ہے, جلدی مل جاتا ہے, اور اس کے سائڈ ایفیکٹس ایز سچ اس طرح نہیں ہے جس طرح کی سنتھیٹک دواؤں کے. اچھا, یہ جیسے اگر میں نبوی علاج بولوں جس میں زیتون بولا جاتا ہے, کلونجی بولا جاتا ہے, شہد کا بولا جاتا ہے, تو کیا یہ آج بھی میتھی, جی, تو یہ ریلیونٹ ہے؟ یہ ساری چیزیں ابھی بھی آج کے اس دور میں ان سے ساری ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے ساری تو نہیں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ریفر کیا مختلف بیماریوں کے حساب سے, بیماریوں کے اعتبار سے. تو اور پھر یہ کہ اس وقت لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ایک جد و جہد سے عبارت تھی. گھوڑ سواری ہے, اونٹ کی سواری ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, مسلز جو ہیں اس کی ایک فلیکسیبلٹی مینٹین ہو رہی ہے. بچپن سے لے کے تجارت کر رہے ہیں, پورے ریگستانی علاقوں سے نکلتے تھے, سینکڑوں میل کا سفر جو ہے اس پہ طے کیا جا رہا ہے, مرد عورت بچے سب ہوتے تھے. کنویں کے پانی کا استعمال, یعنی ایک محنت والی زندگی تھی. تو اس میں باڈی کا جو ایک فینومینا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ریگستانوں میں دھوپ کتنی لگتی تھی سر, ایگزیکٹلی, نہ اے سی تھے, گرمیوں میں گرمی کو فیس کرنا ہے, سردیوں میں سردی کو فیس کرنا ہے, ٹھیک ہے, برسات میں برسات کو فیس کرنا ہے. یہ سارے فینومینا جو ہیں وہ اس وقت موجود تھے پہلے, جب تک یہ چیزیں نہیں آئی تھی. لیکن آج جو ہے وہ ہم ٹوٹلی اس کے الٹ چل رہے ہیں. جو ہے ہم گرمیوں میں ہمیں اے سی چاہیے, ہم عادی ہو گئے اس کے, ہماری باڈی جو ہے وہ فوراً ریئیکٹ کرتی ہے. ہمیں سردیوں میں جو ہے وہ ایک گرم انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, تو اس کی ہاں, اور وہ نیچرل تھا, کیونکہ باڈی کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میانہ روی اور اعتدال کا راستہ جو ہے, میں ہر وقت ہی بیٹھا رہوں اے سی میں تو وہ گڑبڑ ہے. میری باڈی جو ہے, میں چائے پیتا ہوں, ہمیں پسینے آتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اے سی میں اس چیز کو میں بلاک کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میری جسم سے پسینہ جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹاکسنس کو نکالنے کا ذریعہ بھی ہے, تو میں اس کو بلاک کر رہا ہوں. تو مجھے اس چیز کو مدنظر چاہیے کہ چاہے ایکسرسائز کی شکل میں ہو, چاہے واک میں کروں یا کسی اور فارم میں اپنے جسم سے پسینہ نکالوں. تو ایکسرسائز والا فنومینا جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں سے مفقود ہے. اگر آپ جا کے دیکھیے دوسرے ممالک میں, تو وہاں صبح پارک جو ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ راتوں کو 2 بجے سو رہے ہیں, اسی لیے تو ہسپتال بھرے ہیں, کیونکہ پارک خالی. ایگزیکٹلی, بالکل. ارے واہ. اچھا مجھے بتائیں, یہ جو دنیا نے ہمیں الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بنے بیٹھے ہیں, جب بھی کوئی سوشل میڈیا کھولتے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے جو ہے نا ہمیں نسخے دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. نا اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے, نہ اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے, نہ اس کے پاس علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ بیٹھے گا یا بیٹھے گی اور بیٹھ کے جو ہے نا سب سے پہلے ہمیں بتائے گی کھیرے کا جوس پی لیں تو آپ دبلے ہو جائیں گے, زیرے کا پانی آپ پی لیں تو آپ کا پیٹ اندر ہو جائے گا, آپ کی چربی ختم ہو جائے گی, ایپل سائڈر ونیگر آپ پی لیں. دنیا کو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ان لوگوں نے چیا سیڈ کے اوپر ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا چیا سیڈ کیا چیز ہے, کون سا بیج ہے, کہاں سے نکلا ہے؟ اگر کسی سے میں پوچھ لوں لائیو تو کسی کو جواب بھی نہیں ملتا کہ چیا سیڈ ہے کیا. تو جب آپ کو چیا سیڈ کا نہیں پتا تو آپ دنیا کو کس چیز کے اوپر ڈال رہے ہیں؟